السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین انداز کیا ہے؟ اور سب سے بہتر قرآن کی تفسیر کیا ہے جی؟ جو قرآن سے ہو، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مفسرین ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے لیے رجوع قرآن کی طرف کم کریں گے، حدیث کی طرف کم کریں گے۔ کدھر کریں گے رجوع؟ تورات کی طرف، انجیل کی طرف، پرانی آسمانی کتابوں کی طرف، حالانکہ اللہ نے بتا دیا کہ ان میں تبدیلی ہو چکی، تحریف ہو چکی۔ صحیح احادیث کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس کی بہترین مثال آپ امین احسن اصلاحی کو لے لیں، آپ جوید احمد غامدی کو لے لیں، حمید الدین فراہی کو لے لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث سے اعراض کر جاتے ہیں، گریز کر جاتے ہیں، اجتناب کر جاتے ہیں، اور بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ تورات پہ، انجیل پہ، اور اسرائیلی روایات پہ، اور پرانی عربوں کی تاریخ پہ۔ صحیح احادیث کو لکھنے کا علماء کرام نے اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ صحیح احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے امام مالک کو پیدا کیا، امام بخاری کو پیدا کیا، امام مسلم کو پیدا کیا، امام ابو داؤد کو پیدا کیا، امام ابو ذر رازی کو پیدا کیا۔ یہ علم کے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے جو ہر حدیث سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور سند کے ایک ایک راوی پہ بحث ہوتی ہے۔ اگر کسی سند میں ضعیف راوی آ جائے، ناقابل اعتبار راوی آ جائے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اسرائیلی روایات، تورات و انجیل کی روایات، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کر چکے، اور یہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور صحیح احادیث سے انکار کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہمارا اعتماد کس پہ رہے گا تفسیر میں؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے ان اقوال سے جو صحیح سند سے ثابت ہو، قرآن کی تفسیر سلف صالحین کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر اس کے بعد نمبر آئے گا عربی لغت کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے کیا کہنا ہے؟ حتا۔ تو انہوں نے بات کو بدل دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا، حتا کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا الفاظ کہے؟ حبۃ فی شعرۃ، کہ بالی میں دانے زیادہ سے زیادہ ہوں، یعنی کہ ہمیں رزق بہت چاہیے، ہمیں دانے بہت چاہیے، بالی میں دانے زیادہ ہوں، یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ اور یہ وضاحت اللہ نے یہاں قرآن کی آیت میں نہیں بتایا کہ انہوں نے جب لفظ کو تبدیل کیا، حتا کی جگہ پہ کچھ اور کہا تو کیا کہا؟ قرآن میں بتایا گیا جی؟ نہیں بتایا گیا، قرآن میں نہیں بتایا گیا۔ اب میں نے اس کی وضاحت کر دی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے۔ حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ صحیح بخاری میں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم امین احسن اصلاحی صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا کہا۔ مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں جن کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ مفسرین کے اقوال پہ اعتماد نہیں کر سکتے، حدیث کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ جن تفاسیر سے آپ نے اس آیت کو سمجھا، کیا اس حدیث کو نوٹ نہیں کیا؟ بالکل، اس آیت کے نیچے علماء تفسیر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیکن امین احسن اصلاحی صاحب کا اور ان کی لائن پہ چلنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے۔ جب اپنے مطلب کی روایت تو لے لیتے ہیں، جب ان کی عقل نہ مانے نہیں لیتے۔ البتہ وہاں پہ امین احسن اصلاحی صاحب نے تورات و انجیل کی عبارتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تورات و انجیل میں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا کہا۔
آپ تو راتوں انجیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تحریف شدہ کتابیں ہیں، آپ صحیح حدیث کی طرف اشارہ کیوں نہیں کرتے؟